وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ قُل لَّا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه. سورۃ سبا کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے کوئی شفیع غالب نہیں ہے. ایسی ہستی نہ کوئی انبیاء میں ہے نہ ملائکہ میں جو اللہ سے جبراً اپنی بات منوا لے یا اللہ ان کی بات ماننے پر مجبور ہو جائے. وہ جو مشرکین کے ذہن میں سفارش کا ایک تصور ہے کہ ہم انبیاء اولیاء کو مصائب میں اس لیے پکارتے ہیں کہ اللہ ہم گناہ گاروں کی نہیں سنتا اور ان نیک بندوں کی بات کو نہیں موڑتا. اس شفاعت کو قرآن نے رد کیا، انکار کیا کہ ایسی کسی شفاعت کا تصور نہیں ہے. لہذا مصائب میں اور مشکلات میں اور دکھوں میں اور تکلیفوں میں پکارنے کے لائق اگر کوئی ہے تو وہ صرف اللہ ہے. اسی کو پکارو. اس پر اللہ رب العزت نے عقلی دلائل پیش کیے. سجدے صرف میرے کرو، نظر و نیاز میرے نام کی دو، حاجات میں مجھے پکارو. اس پر اللہ نے سورۃ سبا میں کچھ
عقلی دلائل پیش کیے۔ قرآن مقدس میں اللہ دو قسم کے عقلی دلائل پیش کرتے ہیں۔ ایک دلیل عقلی ہوتی ہے محض، اس میں اللہ مخالفین سے کچھ نہیں پوچھتے، بس اللہ بیان کرتے چلے جاتے ہیں، زمین کو میں نے بنایا، آسمان کی چھت میں نے قائم کی، بادلوں کو ہانک کے لانے والا میں ہوں، دن رات کو بدلنے والا میں ہوں، ہواؤں کو چلانے والا میں ہوں، لہٰذا عبادت کے لائق بھی میں ہوں۔ اور ایک عقلی دلیل اللہ دیتے ہیں جو دشمن سے اللہ اعتراف کرواتے ہیں، مخالفین سے اللہ اعتراف کرواتے ہیں، پوچھتے ہیں اللہ ان سے۔ تو آیت نمبر 24 میں جو دلیل دی گئی وہ عقلی دلیل ہے جس کا اعتراف دشمن سے کروایا جا رہا ہے۔ قل، میرے پیغمبر آپ کہیں، آپ ان مشرکین سے پوچھیں، من یرزقکم، تمہیں روزی کون دیتا ہے، من السماواتی، آسمانوں سے، والارض، اور زمین سے، آسمانوں سے بارش برسا کے، سورج کی تپش سے فصلیں پکا کے، چاند کی ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی سے پھلوں میں رنگ اور ذائقے بھر کے، اور زمین سے ایک دانے کا سینہ چیر کر ایک کونپل باہر نکال کے اسے تدریجاً بڑھا کے ایک دانے کو 700 دانوں میں بدل دینا۔ ان مشرکین سے پوچھ، تمہیں آسمانوں سے اور زمین سے روزی کون دیتا ہے؟ قل، تو میرے پیغمبر آپ خود ہی جواب دے دیں، انہوں نے بھی تو یہی کہنا ہے، تو ان کے کہنے سے پہلے آپ خود ہی جواب دے دیں، اللہ۔ مشرکین مکہ اللہ کی صفات کے قائل تھے، وہ کہتے تھے رازق بھی اللہ ہے، خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، زندگیاں عطا کرنے والا بھی اللہ ہے، موت دینے والا بھی اللہ ہے، کائنات کی تدبیریں کرنے والا بھی اللہ ہے۔ آپ سورۃ یونس کی آیت نمبر 31 کو پڑھیں، اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ مشرکین کے ان عقائد کا، نظریات کا اللہ نے ذکر کیا۔ اللہ کی صفتوں کے وہ قائل ہیں، اختلاف اس میں نہیں تھا کہ اللہ خالق ہے یا نہیں، اللہ رازق ہے یا نہیں، یا اختلاف اس میں نہیں تھا کہ اللہ بھی رازق ہے اور جنہیں ہم پکارتے ہیں وہ بھی رازق ہیں۔ وہ اپنے معبودوں کو رازق نہیں سمجھتے تھے، نہ خالق سمجھتے تھے، نہ مالک سمجھتے تھے، نہ محیی سمجھتے تھے، نہ مدبر سمجھتے تھے،
وہ کہتے تھے یہ ساری صفتیں اللہ کی ہیں، اختلاف جو تھا وہ الہ کے لفظ میں تھا۔ میرے آقا منوانا چاہتے تھے لا الہ الا، وہ کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، بہت سارے معبودوں کا اس نے ایک معبود بنا لیا۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ صحت بھی وہی دیتا ہے، سارے کام وہی کرتا ہے۔ اختلاف اس میں تھا۔ وہ کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ جنہیں ہم پکارتے ہیں، جن کی نظریں نیازیں دیتے ہیں، جن کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، یہ ہمارے سفارشی ہیں عند اللہ، کس کے آگے؟ اللہ کے آگے۔ یہ سورۃ یونس کی آیت نمبر 18 میں۔ سورۃ زمر کی آیت نمبر 2-3 میں کہا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی پوجا پاٹ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے، ہماری سنتا نہیں اور ان کی، ہماری ان کے آگے اور ان کی اللہ کے آگے، یہ ہمارے کام کروا دیتے ہیں، یہ ہماری بات اللہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس شرک میں مبتلا تھے وہ، اس نظریے سے وہ پکارا کرتے تھے، ورنہ اللہ کی صفتوں کے وہ کیا تھے؟ قائل تھے۔ یہ آیت نمبر 24 بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہم یا تم، ہم موحد یا تم مشرک، ان میں سے ایک ہدایت پر ہے، او فی ضلال مبین، یا کھلی گمراہی میں، دونوں تو حق پہ نہیں نہ ہو سکتے۔ تم مشرک اور ہم موحد، ان دونوں میں سے ایک ہے جو ہدایت پہ ہے، دوسرا گمراہ ہے۔ آپ نے، یہ ہے انداز تبلیغ، اس کو کہتے ہیں طریقہ تبلیغ، ورنہ تو واضح لفظوں میں کہتے تم گمراہ ہو۔ تو اس طرح اگر کہتے کہ تم گمراہ ہو تو پھر وہ بات سننے کے لیے بھی تیار نہ ہوتے، تو رکاوٹ پیدا ہو جاتی۔ تو کتنے عجیب انداز میں اس کو بیان کی، انا او ایاکم، ہم یا تم، ان میں سے ایک ہدایت پہ ہے، یا ہم ہدایت پہ ہیں یا تم ہدایت پہ ہو، دوسرا گمراہ ہے۔ تو پھر یہ بات تو واضح تھی، جو لوگ توحید کے راستے پر ہیں، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتے ہیں، غیر اللہ کی پوجا پاٹ نہیں کرتے ہیں، بالکل اظہر من الشمس ہے کہ یہی لوگ ہدایت پر، مشرک کیسے ہدایت پہ ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ نے انداز دیکھا ہے تبلیغ کا، یہ نہیں کہا تم گمراہ ہو، نہیں کہا ہم یا تم، ان دونوں میں سے ایک ہے جو ہدایت پہ ہے۔ سوچ لو کون ہدایت پہ ہے؟ عقل کے مطابق عقیدہ کس کا ہے؟ سجدے کے لائق، نظر و نیاز کے لائق، پکارنے کے لائق وہی ہوگا نا جو رازق ہے۔ تو وہ جب اللہ ہے تو پھر سجدہ صرف اللہ کا، نظر و نیاز صرف اللہ کی، پکار صرف اللہ۔ تو کیسے انداز سے تبلیغ کی؟ کل، میرے پیغمبر آپ کہیں اے مشرکین، تم سے ہمارے جرموں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، جو کچھ ہم کر رہے ہیں نا، اللہ کی توحید پر کاربند ہیں، تو قیامت کے دن تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اور تمہارے اعمال کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ تسی اپنی بھگتنی ہے، ہم نے اپنی بھگتنی۔ یہ بھی ایک طریقہ تبلیغ ہے ان کو مائل کرنے کا، کہ قیامت کے دن فیصلے ہونے ہیں، تمہارے اعمال کے بارے میں ہم سے پوچھ نہیں ہوگی، اور ہمارے اعمال کے بارے میں تم سے پوچھو نہیں ہوگی۔ کل،
میرے پیغمبر ایک اور طریقے سے سمجھا، ہمارا رب ہمیں اکٹھا کرے گا، قیامت آنی ہے، تم نے بھی وہاں جانا ہے، ہم نے بھی وہاں جانا ہے، پھر ہمارے درمیان وہ فیصلہ کرے گا بالحق، ساتھ حق کے، وہاں فیصلے سارے ہو جائیں گے، کون ٹھیک راستے پر تھا اور کون غلط راستے پہ تھا، فیصلہ کرنے والا بھی وہی ہے، العلیم، اور ہر چیز کو جاننے والا بھی وہی۔ یہ اللہ نے ایک عقلی دلیل دی اور طریقہ تبلیغ تھوڑا سا سمجھایا کہ کسی سے بات کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے، تو اس گفتگو کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ قل ارونی، اب اللہ اس دلیل کا نتیجہ نکالنے لگے، میرے پیغمبر آپ کہیں ارونی، مجھے دکھاؤ، ارونی کا کیا معنی؟ مجھے دکھاؤ، الذین، وہ لوگ، الحقتم بہ شرکا، جن کو تم اللہ کے ساتھ ملاتے ہو، انہیں شریک بناتے ہو اللہ کے ساتھ، تم کہتے ہو اللہ بھی داتا ہے، وہ بھی داتا ہے، تم کہتے ہو اللہ بھی کھوٹی قسمتیں کھری کرتا ہے اور وہ بھی کھوٹی قسمتیں کھری کرتے ہیں، اللہ بھی پکاریں سنتا ہے اور وہ بھی ہماری پکاریں سنتے ہیں، وہ جو تم نے شریک بنا رکھے ہیں نا اللہ کے ساتھ، میں نے بھی دکھاؤ، کون ہے وہ؟ کلا، ہرگز نہیں، یعنی اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی فرشتہ نہ اس کی ذات میں شریک ہے اور نہ اس کی صفات میں شریک ہے، بل هو اللہ العزیز الحکیم، تمہارے معبودوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تمہارے مشکل کشاؤں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ وہ ہے اللہ جو غالب بھی ہے، حکمتوں والا بھی، اپنی دو صفتوں کو ذکر کیا، العزیز، الحکیم، تو وہ اللہ جو ہر چیز پہ غالب ہے، ہر کام حکمت سے کرنے والا ہے، عبادت و پکار کے لائق بھی وہی۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، بظاہر بالکل تعلق پیچھے سے ٹوٹ گیا ہے جی، اللہ نے توحید پر عقلی دلیل دی، تبلیغ کا طریقہ بتایا، پھر اللہ نے نتیجہ نکالا کہ جن کو تم شریک بناتے ہو، جنہیں پکارتے رہتے ہو، مجھے بھی دکھاؤ کہ وہ کون ہے، اور اچانک کہا نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام لوگوں کے لیے بشیر بنا کے اور نذیر بنا۔ یہاں یہ کلام کیوں شروع کیا اللہ نے؟ یہ اللہ ان کے ایک سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں، سوال کو ذکر نہیں کیا، صرف جواب کو ذکر کیا، سوال مقدر ہے۔ سوال ان کا یہ تھا کہ اگر آپ اپنی نبوت منوانا چاہتے ہیں اور اپنا پیغام منوانا چاہتے ہیں تو یہ معجزے دکھاؤ، جس کو سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ نے ذکر کیا، تیرا گھر سونے کا بن جائے، تیرے انگوروں کے کھجوروں کے باغ لگ جائیں، مکے میں صرف ایک چشمہ ہے پانی کا، تو کوئی اور چشمہ جاری کر، تیرے باغوں میں نہریں بہتی ہوں، تو ہمارے دیکھتے دیکھتے آسمان پہ چڑھ جا، تیرے چڑھنے پر بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے، وہاں سے ایک کتاب پکڑ کے نیچے آ، کتاب بھی ایسی ہو جس کو ہم خود پڑھ سکیں۔ یہ مطالبے تھے ان کے، یہ معجزہ دکھا، یہ معجزہ دکھا۔ اللہ نے ان کے سوال کا جواب دیا، میرے پیغمبر کا کام نہیں ہے معجزے دکھانا،
ہم نے تو اپنے پیغمبر کو ساری کائنات کے لیے بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا۔ نبوت کا کام یہ نہیں ہوتا کہ جو معجزے مانگتے چلے جائیں وہ دکھاتا چلا جائے۔ نبوت نبی کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو آگاہ کرے، اگر میری بات مان لو گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، اگر میرے دعوے کو تسلیم کر لو گے مرنے کے بعد بھی زندگی اچھی ہو جائے گی، میرے دعوے کو تسلیم کر لو گے تو آگے جنت کے باغات ہیں، اس کو کہتے ہیں خوشخبریاں۔ اور نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آگاہ کرے۔ نذیر کا معنی لوگ کہتے ہیں ڈرانے والا، انہوں نے بھی ڈرانے والا معنی کیا ہے۔ مولانا فتح محمد جلندری صاحب نے بھی ڈرانے والا معنی کیا۔ اصل معنی ہوتا ہے آگاہ کرنا۔ انذار کا کیا معنی ہوتا ہے؟ آگاہ کرنا۔ اور اگر ڈرانے والا معنی کرنا ہے نا تو ڈرانے کا لفظ تو کوئی صحیح نہیں ہے۔ ڈرانا کوئی چنگی گل ہوتا، اچھی بات ہوتا ہے کسی کو ڈرانا۔ تو اس ڈرانے سے مراد وہ ڈرانا ہے جو ماں اپنے بچے کو ڈراتی ہے۔ چھوٹے بچے کو، معصوم بچے کو ماں ڈراتی ہے، بھئی چولہے دے نیڑے نہیں جانا، کدائیں آگ نہ لگ جائے، چھریاں چاقواں نال نہیں کھیڑنا، کدائیں زخم نہ لگ جائے، ماچس دیاں تیلیاں نال نہیں کھیڑنا کہ وہ جلاتے جلاتے کہیں تیرے کپڑے نہ جل جائیں۔ تو ماں اسے ڈرا رہی ہے۔ اس ڈرانے میں شفقت ہے۔ ماں کے ڈرانے میں کیا ہے؟ شفقت ہے، پیار ہے۔ ایک ڈاکو ڈراتا ہے، قاتل ڈراتا ہے، ظالم بندہ ڈراتا ہے، وہ ایک اور ڈرانا ہے۔ لیکن جو ماں ڈرا رہی ہے اس کے ڈرانے میں شفقت ہے۔ میرے نبی اس معنی میں ہے ڈرانے والے کہ وہ شفیق ہیں، شفقت کرنے والے ہیں، لوگوں کو کہہ رہے ہیں یہ کام چھوڑ دو ورنہ آگے جہنم ہے۔ تو نبی کا کام کوئی معجزے دکھانا نہیں ہوتا کہ جو آپ معجزہ تسلیم مانگے وہ معجزہ دکھا دے، نہ۔ ہم نے تو اپنے نبی کو ماننے والوں کے لیے بشیر بنایا ہے اور نہ ماننے والوں کے لیے نذیر بنایا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو جانتے نہیں۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ نبوت کا کام کیا ہوتا ہے، وہ یہ نہیں جانتے کہ نبوت کا منصب کیا ہوتا ہے، وہ یہ نہیں جانتے کہ نبی کس مقصد کے لیے آتا ہے، وہ اس سے معجزے مانگنے لگ جاتے ہیں۔ یہ آیت آپ اپنے ذہن میں رکھیں، آیت نمبر 28 ہے جی، سورہ سبا کی آیت نمبر کون سی ہے؟ 28۔ یہ میرے آقا کی ختم نبوت پر بڑی واضح دلیل ہے جی، اس کو ذہن میں لکھ لیں، سورہ سبا کی آیت نمبر 28 واضح دلیل ہے میرے آقا کی ختم نبوت کی۔ ہر نبی ایک قوم کے لیے، دوسری قوم کے لیے دوسرا نبی، ایک ایک وقت میں مختلف گاؤں میں، چکوں میں 300 نبیوں نے کام کیے۔ اس گاؤں کے لیے الگ نبی ہے، اس گاؤں کے لیے الگ نبی ہے، اس شہر کے لیے الگ نبی ہے، اس قوم کے لیے الگ نبی۔ تو وہ نبی ہوتا تھا ایک قوم کے لیے، ایک گاؤں کے لیے، ایک شہر کے لیے۔ قرآن نے اس کو ذکر کیا سورۃ اعراف میں، سورۃ ہود میں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ مدین والوں کے لیے، قوم عاد کے لیے، قوم سمود کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے، ہر نبی ایک قوم کے لیے، ایک شہر کے لیے، ایک گاؤں کے لیے۔ وہ نبی چلا گیا، دوسرا نبی آ گیا، وہ چلا گیا، تیسرا نبی آ گیا، وہ چلا گیا، پھر اس کے بعد ایک اور نبی آ گیا۔ اور میرے نبی کی نبوت کسی گاؤں، کسی پنڈ، کسی شہر، کسی علاقے، کسی قوم، کسی وقت کے لیے نہیں تھی،
فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لوگوں کے لیے بشیر بھی بنا کے بھیجا ہے، نذیر بھی بنا کے۔ اب نبوت آپ کی چلنی ہے، اب سکہ صرف آپ کا چلنا ہے۔ نبی بھی ساری کائنات کے لیے کافۃ للناس، اور اس نبی کو جو کتاب دی اس کو جب ذکر کیا تو کہا شہر رمضان الذی انزل فی القرآن ھدی للناس، وہ بھی کیا ہے؟ سارے لوگوں کے لیے۔ اس نبی کے قبلے کا ذکر کیا تو کہا ان اول بیت وضع للناس، وہ قبلہ بھی للناس ہے۔ اور اس نبی کی امت کا ذکر کیا تو کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، وہ امت بھی للناس ہے، نبی بھی للناس ہے، اس پر اترنے والی کتاب بھی للناس ہے، اس نبی کا قبلہ بھی للناس ہے، اس نبی کی امت بھی للناس ہے۔ اگر قرآن کے بعد دوسری کتاب کوئی نہیں اور بیت اللہ کے بعد دوسرا قبلہ کوئی نہیں اور امت کے بعد دوسری امت کوئی نہیں تو میرے نبی کے بعد دوسرا نبی بھی کوئی نہیں۔ یا تو قبلہ الگ بنائے نا، کتاب کوئی الگ لینا، یہ کتاب بھی للناس ہے، قبلہ بھی للناس ہے، امت بھی للناس ہے، اور اس امت کا جو نبی ہے وہ بھی کیا ہے؟ قرآن نے جب اپنی ربوبیت کا ذکر کیا سورۃ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اور جب میرے نبی کا ذکر کیا فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس کی ربوبیت بھی للعالمین، ان کی نبوت بھی للعالمین۔ اللہ کہنا چاہتے ہیں میرے پیغمبر آج کے بعد جس جس کا میں رب ہوں نا اس کا تو نبی ہے۔ ساری کائنات کے لیے اب نبی بن کے آئے ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیر، عالمین کے لیے نذیر بنا کے بھیجا گیا۔ قرآن نے اس کو مختلف جگہوں پہ اس کو ذکر کیا۔ تو یہ ختم نبوت کی دلیل ہے کہ آپ کے بعد کسی نئے نبی نے، کسی کو نبوت نہیں ملنی، آپ پر نبوت کا دروازہ رب نے کیا کر دیا ہے؟ بند کر دیا۔ قرآن کی بہت ساری آیتیں اس پر دلیل ہیں، میرے آقا کے بہت سارے فرمان اس پر دلیل ہیں۔ میں کس کس فرمان کو پیش کروں؟ میرے نبی نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ یہ جو مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس سے پہلے اصل میں اس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ جو عیسیٰ آنا تھا قرب قیامت میں وہ مسیح نہیں ہے، مثیل مسیح ہیں، مسیح کی مثل، مسیح کی مثل، تو وہ میں آ گیا ہوں، میں مثیل مسیح ہوں۔ تو پھر اس کے لیے ضروری تھا کہ پہلے حضرت عیسیٰ پر موت ثابت کر دیتا کہ ان پر موت آ گئی ہے۔ تو اس نے پھر یہ چکر چلایا کہ حضرت عیسیٰ تو فوت ہو گئے ہیں، اس پر اس نے کوئی دلیلیں بھی دینی شروع کر دیں کہ وہ تو فوت ہو گئے ہیں۔ پھر اس نے وہ حدیثیں دکھائیں جس میں میرے آقا نے کہا تھا کہ قرب قیامت میں عیسیٰ آئیں گے، مسیح آئیں گے۔ اس نے کہا وہ تو ہو گئے فوت، اور جس نے آنا تھا وہ میں آ گیا ہوں، جس نے آنا تھا وہ میں چکر چلایا، پڑھے لکھے لوگ متاثر ہو گئے، وہ مثیل مسیح میں ہوں۔ ہم نے کہا اس عیسیٰ کی ماں کا نام تو مریم ہے، تیری ماں کا نام چراغ بی بی ہے،
وہ عیسیٰ تو کیسے ہو گیا؟ وہ جو عیسیٰ نے آنا تھا وہ تو کیسے ہو گیا؟ انہوں نے تو دمشق کے مینار پہ اترنا تھا، حدیث میں آیا ہے، تو بغیر مینار دے۔ تو پاگل کہتا ہے ایک کیڑی گل ہے، مینار ہون بنا لینا۔ اس نے بعد میں قادیان میں مینار بنایا، وہ جو مینار مسیح ہے اس نے بنایا، بعد میں بنایا۔ عیسیٰ پہلے آ گیا اور مینار، ایسا پاگل آدمی ہے، اس کو لوگوں نے نبوت کے منصب پہ فائز کر دی، نبوت کے منصب پہ فائز کر دی، جو عقل کا بھی پورا نہیں ہے، عقل مند آدمی بھی کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ پھر اس نے دعوے شروع کر دیے، میں مریم ہوں۔ تو لوگوں نے کہا پہلے تو کہتا تھا میں عیسیٰ ہوں، اب تو کہتا ہے میں مریم ہوں۔ کہتا ہوں میں مریم ہوں، پھر میں امید سے ہو گیا، پھر مجھ سے مسیح پیدا ہو گیا، پھر میں مسیح ہوں، مریم بھی ہوں، مسیح بھی ہوں۔ پھر اس نے دعویٰ کیا کہ وہ جو لا نبی بعدی ہے نا، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کا مطلب یہ ہے تشریعی نبی نہیں آئے گا۔ اس نے پھر یہ چکر چلایا، تشریعی نبی کیا؟ جو نئی شریعت لائے، جو جیسے حضرت موسیٰ تھے، جیسے حضرت عیسیٰ تھے، جیسے ہمارے نبی تھے، ایک کتاب لے کے آئے، نئی شریعت لے کے آئے، نئے احکام لے کے آئے۔ اس نے کہا جہاں لا نبی بعدی ہے نا، اس سے مراد ہے میرے بعد تشریعی نبی نہیں آئے گا، میں کوئی تشریعی ہوں، شریعت تو میری وہی ہے، میں غیر تشریعی نبی ہوں۔ پھر اس نے یہ چکر چلایا، لوگوں کو بیوقوف بنایا۔ پھر اس نے کہا میں حقیقی نبی نہیں ہوں، مجازی نبی ہوں۔ پھر اس نے کہا میں اصلی نبی نہیں ہوں، بروزی نبی ہوں، اصل میں محمد ہیں، میں انہوں دا سایہ، اصل میں وہ ہیں، میں ان کا کیا ہوں۔ یہ سارے چکر اس نے چلائے، اے ذلی کا، بروزی کا، غیر تشریعی کا۔ بس ایک ہی جواب ہے، اگر قبلے کے بعد کوئی ذلی، مجازی، بروزی قبلہ نہیں، قرآن کے بعد کوئی ذلی بروزی کتاب نہیں، اور امت کے بعد کوئی ذلی بروزی امت نہیں، تو میرے نبی کے بعد بھی کوئی ذلی بروزی نبی نہیں۔ وہ لا نبی آبادی اس نے جڑ کاٹ کے رکھ دی ہے سب۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا باطل کے دائی، یہ حجتیں کرتے ہیں، جس طرح مرزے نے حجت کی، ایک نبی تشریعی ہوتا ہے، ایک نبی غیر تشریعی ہوتا ہے، ایک نبی حقیقی ہوتا ہے، ایک نبی مجازی ہوتا ہے، ایک نبی اصلی ہوتا ہے، ایک نبی بروزی ہوتا ہے۔ اس نے تقسیم کی۔ اور یہ جو ہمارے ملک کے قبر پرست ہیں، ان کے سامنے جب ہم نے آیتیں پڑھی قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ زمین و آسمان میں غیب کو جاننے والا کوئی نہیں، الا اللہ، مگر اللہ۔ خود نبی پاک کی زبان مقدس سے اعلان کروایا رب نے سورۃ اعراف میں، سورۃ انعام میں قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اس کا معنی میں کروں کہ آپ کریں گے؟ کرو معنی لا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، میں غیب نہیں جانتا۔ سورۃ انعام ہے، کتنی واضح آیت ہے، میرے نبی کی زبان مقدس سے اعلان ہو رہا وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، میں غیب نہیں جانتا۔ تو یہ لوگ جو نبی پاک کے علم غیب کے قائل ہیں، انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا ایک علم ذاتی ہوتا ہے، ایک علم عطائی ہوتا ہے۔ ذاتی جو ذات میں ہو، عطائی جو کون عطا کرتا ہے؟ اللہ عطا کرتا ہے۔ تو جہاں جڑے ستے پہ اٹھ جاؤ، اس میں اٹھاؤ، آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، سونا ہے تو پیچھے چلے جائیں۔
اگلے جمعے تے میں کوئی 2-3 بستر دا بھی انتظام کر، قرآن بیان ہو جائے اور بندہ سو جائے کفر دے قریب ہے بھئی، قرآن دی قدر ہی کوئی نہیں، بندہ سو جائے راتی پتہ نہیں کیا کر دے رہے، اتنی لمبی راتیں ہیں بندے دے پاسے سوچ جاندے سہ کے۔ گرمیوں میں تو چلو بندہ سوئے تو کوئی پتہ لگتا ہے کہ راتیں چھوٹی ہیں، پڑھو سارے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ بھی بڑا حرامی ہے شیطان بھی۔ انہوں نے کہا علم کی 2 قسمیں ہیں، ایک علم ذاتی ہوتا ہے جو خود ہو اپنے میں ہو، ایک عطائی ہوتا ہے جو کون عطا کرتا ہے؟ اللہ۔ تو وہ کہتے ہیں جہاں جہاں علم کی نفی ہو رہی ہے نا، یہ ذاتی علم کی نفی ہو رہی ہے۔ نبی پاک کہنا چاہتے ہیں میں ذاتی طور پہ نہیں جانتا، میں ذاتی طور پہ نہیں جانتا، تو ہم تو عطائی مانتے ہیں، اس کی تو نفی نہیں ہے۔ یہ تقسیم انہوں نے کی، مرزے نے تقسیم کی نبوت کی، ایک نبوت حقیقی ہوتی ہے، ایک مجازی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا ایک علم ذاتی ہوتا ہے، ایک علم عطائی ہوتا ہے۔ جہاں نفی ہو رہی ہے نا، وہاں ذاتی کی نفی ہو رہی ہے، میں ذاتی طور پہ نہیں جانتا، مجھے تو رب نے کیا کیا ہے؟ عطا کی۔ بڑی میں ایک آسان سی دلیل دے دیتا ہوں، بڑی سوکھی جی۔ میرے پیارے پیغمبر کا جو وجود مقدس تھا وہ ذاتی تھا، بولتے کیوں نہیں ہو؟ کیا تھا؟ عطائی تھا، عطائی تھا۔ وجود عطائی ہے، اس وجود کو جو صفتیں لگنی ہیں، نبوت، وحی، موعظے، علم، شاباش شاباش، وجود عطائی، اس کو جو صفتیں لگنی ہیں وہ بھی کیا لگنی ہیں؟ عطائی۔ تو جب ان صفتوں کی نفی ہونی ہے تو نفی بھی کس کی ہونی ہے؟ عطائی کی۔ صفت ذاتی ہے ہی کوئی نہیں، ذاتی کی کیوں نفی کرنی ہے رب نے؟ صفات ہیں ہی عطائی۔ یہ کیا ہوا ایک ذاتی ہے؟ اگر کوئی عیسائی کہے میں اللہ کو ذاتی الہ مانتا ہوں اور حضرت عیسیٰ کو عطائی الہ مانتا ہوں، تو پھر مشرک تو نہیں ہوں گے نا، پھر وہ مشرک تو نہیں ہوں گے۔ میں اللہ کو ذاتی معبود مانتا ہوں، حضرت عیسیٰ کو عطائی معبود مانتا ہوں، مشرک نہیں ہوں گے؟ جسم ذاتی ہے، لگنے والی صفتیں بھی کیا ہیں؟ جسم عطائی ہے، لگنے والی صفتیں بھی کیا ہیں؟ جب اس کی نفی ہو رہی ہے تو نفی کس کی ہونی ہے؟ ذاتی تو صفت تھی نہیں کہ جس کی نفی کی جاتی۔ چلو یار کدی کدی منہ منگی موت بھی دینی چاہیے، کدی کدی منہ منگی موت بھی دینی چاہیے بندیاں نوں۔ تم کہتے ہو عطائی کی نفی نہیں ہوتی، میں کہتا ہوں غالباً سورۃ یاسین ہے، اللہ کہتے ہیں وما علمناہ الشعر، ہم نے شعر کہنے کا علم اپنے نبی کو نہیں دیا۔ چل عطائی دی نفی ہو گئی۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے شعر کہنے کا علم اپنے نبی کو نہیں دیا، نہیں دیا ہم نے علم، عطائی کی نفی ہو گئی۔ سورۃ نساء میں کہا منہم من قصصنا علیک، کچھ نبی وہ ہیں جن کے حالات ہم نے آپ کو سنائے، ومنہم لم نقصص علیک، اور کچھ نبی ایسے بھی ہیں جن کے حالات ہم نے آپ کو، چل عطائی دی نفی ہو گئی۔ 2 آیتیں میں نے پڑھ دی ہیں جن میں عطائی کی نفی ہو رہی ہے، لیکن یہ تمہاری کٹ حجتیاں ہیں۔ جس طرح مرزے نے نبوت کی تقسیم کی، تم نے علم کی تقسیم کی۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اللہ تعالیٰ کا طرز اسلوب ہے کہ اللہ دلائل دیتے ہیں،
نتیجے بیان کرتے ہیں، شبہات کے جواب دیتے ہیں، اور اللہ کبھی کبھی مشرکین کے رویوں پر شکوے کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ شکوے۔ یہ اب شکوہ ہے۔ کہتے ہیں، آپ کے مخالفین کہتے ہیں، متی ھذا الوعد، یہ قیامت والا وعدہ کب ہوگا جی؟ اللہ ان کے رویے پہ کیا کر رہے ہیں کہ ہمارے دلائل دیکھو، ہم نے کتنی وضاحت سے مسئلہ بیان کیا، ان کو بات سمجھا رہے ہیں، میرے پیغمبر انہاں دے بکواس ویکھ، بجائے ماننے کے یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ جواب میں کہتے ہیں کب ہوگی جی قیامت؟ کب آئے گی جی قیامت؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ قیامت نے آنا ہے تو بتاؤ قیامت کب آئے گی۔ یہیں سے میرے ذہن میں وہ عطائی اور ذاتی والی تھوڑا سا پیچھے پھر آئے، ایک دلیل میرے ذہن میں آئی۔ سورت آراف ہے، غالباً آیت نمبر 188 ہے، غالباً۔ یہ غور سے آپ نے میری دلیل سننی ہے، عطائی اور ذاتی کے بارے میں دلیل دے رہا ہوں۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، میرے پیغمبر یہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب واقع ہوگی۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ قیامت کے بارے میں پوچھتی ہیں قیامت کب آئے گی۔ قل، میرے پیغمبر آپ جواب میں کہیں، انما علمها عند ربی، قیامت کے وقوع کا علم وہ کس کے پاس ہے؟ سچی سچی گل کرو، جڑے پڑھے لکھے لوگ ہو، سمجھدار لوگ ہو، عقل مند لوگ ہو، اس آیت کا یہ معنی ہو سکتا ہے بھئی ذاتی علم قیامت دا تے اللہ کول ہے تے عطائی میرے کول بھی ہے، ہو سکتا ہے یہ معنی؟ مشرکین یہی پوچھنا چاہتے تھے کہ آپ کے پاس قیامت کا ذاتی علم ہے یا عطائی علم ہے، یہ پوچھنا چاہتے تھے وہ کہ آپ کے پاس قیامت کا ذاتی علم، یہ تو وہ پوچھنا نہیں چاہتے تھے، وہ تو یہ پوچھ رہے تھے آپ کو پتہ ہے۔ اللہ نے جواب، میرے نبی کی زبان مقدس سے جواب دیا، انما علمها عند ربی، قیامت کے وقوع کا علم وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ تو وہ پوچھتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر ہو تم سچے۔ قل، تو میرے پیغمبر آپ کہیں، لکم میعاد یوم، تمہارے لیے وعدہ ہے ایک دن کا، لا تستأخرون عنہ ساعۃ ولا تستقدمون، جب وہ گھڑی آ جائے گی ایک گھڑی آگے بھی نہیں بڑھ سکو گے اور ایک گھڑی پیچھے، این ٹائم پہ وہ تمہیں لپیٹ لے گی، آگے پیچھے آپ نے نہیں ہو، پیچھے تو ہو بھی نہیں سکتی، اگے ہی ہونا ظاہر بات ہے، کہ آج نہیں تو کل، یہ تو نہیں کہ آج نہیں تو پچھلی جمعرات، پچھلا دن، لیکن یہاں یہ انداز اپنایا نہ آگے نہ پیچھے۔ جیسے آپ بازار جاتے ہیں، کوئی چیز خریدتے ہیں تو وہ ریٹ بتاتا ہے 1000 روپیہ ہے جی، تسی آدھے کوئی وعدہ گھاٹا، اتنے کی مطلب ہے ودھا، کوئی وعدہ گھاٹا، تو بندہ کہتے کوئی وعدہ گھاٹا، تو مراد تو گھاٹا ہی ہوتا ہے نا۔ تو یہاں بھی یہ ہے کہ جب وہ گھڑی آئے گی نا، ایک ساتھ آگے نہیں بڑھ سکو گے نہ پیچھے ہٹ سکو گے، آئے گی اپنے وقت پر، جس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ ہاں، اس کی علامتیں میرے نبی نے بتائی، نشانیاں، وہ کیا ہے؟ اطلاع علی بعض الغیب، وہ نشانیاں بھی تو غیب ہی ہیں نا، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا۔ جبریل امین نے پوچھا متی الساعۃ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ جبریل امین جب آیا ہے نا، یہ آپ کے انتقال سے 1 مہینے پہلے کی بات ہے، آپ کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ جبریل ہے،
آپ اسے ایک دیہاتی سمجھ رہے ہیں جو سفید کپڑوں میں ملبوس ہے، بال اس کے بڑے خوبصورت ہیں، صحابہ کو بھی نظر آ رہا ہے، صحابہ نے اس کو ذکر کیا، نبی پاک کے گھٹنوں کے ساتھ اس نے گھٹنے ملا لیے جس طرح تحیات میں بندہ بیٹھ جاتا ہے۔ اس نے سوال کیا ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ ہے۔ اس نے کہا صدقتا۔ اس نے پوچھا اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ ہے۔ اس نے کہا صدقتا۔ تو ہم حیران ہوتے تھے، پوچھدا بھی ہے تے نال اے بھی آکھدا کہ تسی احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو اتنی کیفیت پیدا کر کے وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ سارے سوال کرنے کے بعد وہ شخص سوال کرتا ہے، وہ شخص کون تھا؟ جبریل۔ نبی پاک اسے کیا سمجھ رہے تھے؟ انسان، ایک عام دیہاتی۔ اس نے کہا متی الساعۃ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے یہ نہیں کہا میں نے پتہ نہیں کہا مجھے پتہ نہیں، بڑا خوبصورت جواب دیا میرے نبی۔ آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل۔ سائل کون تھا؟ وہ دیہاتی۔ مسئول کون تھے؟ نبی پاک جن سے پوچھا جا رہا ہے۔ آپ نے کہا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا، مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ یعنی اس دنیا میں جو بھی سائل ہوگا اور قیامت کے بارے میں کسی سے پوچھے گا، وہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ میں نے کہا نا کہ یہ حجتیں کرتے ہیں۔ ایک مولوی صاحب نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے تو بھی جاننا تے میں بھی جاننا، مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا، تو بھی جاننا تے میں بھی جاننا۔ میں کہا واہ مولانا واہ، نبی پاک اسے دیہاتی سمجھ رہے، آپ کو ابھی پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ جبریل امین ہے، اور آپ اس دیہاتی کو کہہ رہے ہیں بھئی تو بھی جاننا تے میں بھی جاننا۔ حدیث کی کتابیں اٹھاؤ، حدیث نو خرات تے نہ چاڑو۔ جملہ تے میں بڑا بولیا، تو حدیثاں نو خرات تے چاڑن لگے ہوئے ہو، خرات پہ نہ چڑھاؤ۔ جب میرے نبی نے کہا نا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا، اس کے ساتھ میرے نبی نے وہ آیتیں پڑھیں جن میں یہ بات تھی کہ قیامت کا علم صرف کون جانتا ہے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی جنہوں نے مشکات کی شرح لکھی، انہوں نے فارسی میں انہوں نے یہاں لکھا من و تو، فارسی سمجھو گے، من و تو برابریم در نادا نستنیاں، میں اور تو اس کے نہ جاننے میں برابر ہیں، اس کے نہ جاننے۔ آگے وہ جبریل کیا کہتا ہے؟ کوئی نشانیاں؟ تو جب آپ نے کہہ دیا تھا قیامت کا علم تم بھی جاننا تو میں بھی جاننا، پھر نشانیاں پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ جبریل نے کہا کوئی نشانیاں؟ میرے نبی نے فرمایا جب لونڈی اپنے مالک کو جنے، اللہ اکبر، جب لونڈی اپنے مالک کو جنے، باندی لونڈی مالک کو جنے، کیا میں نا جب ماؤں کے ساتھ لونڈیوں والا سلوک ہو، کیا مطلب تھا؟ جب ماؤں کے ساتھ نکرانیوں والا سلوک ہو، لونڈیوں والا سلوک ہو، انتظار کر قیامت کی۔ پھر آپ نے فرمایا جب دیہات کے رہنے والے لوگ شہروں میں آ کے بڑی بڑی کوٹھیاں اور محل بنانے لگیں، تو انتظار کر قیامت کی۔ یہ پرانا سرلا ٹاؤن ہے، آج سے 30-40 سال پہلے چلے جائیے، سب کوٹھیاں دیہاتیوں کی تھیں، شہری لوگ تھے اس ویلے کوٹھیاں دا رواج ہی کوئی نہیں، 5 مرلے 10 مرلے دے مکان وچ رہندے سن۔ یہ ساری کوٹھیاں یونیورسٹی روڈ پر اور ابراہیم اسپتال کے سامنے، اور وہ جو روڈ ہے، یہ روڈ ہے،
اور کچہریوں والا روڈ ہے، ان پہ جو بڑی بڑی کوٹھیاں تھیں وہ سب کن لوگوں نے بنائی تھی؟ دیہات کے رہنے والے لوگوں نے۔ فرمایا جب دیہات کے لوگ شہروں میں آ کے بڑے بڑے مکان بنانے لگے تو قیامت کا کیا کرو؟ قیامت کا علم صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ الحمدللہ رب العالمین۔